ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جن کے لیے یہ وعید آئی ہے کہ ان کے لیے ویل۔ جب ان دونوں صورتوں کے مضامین میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنی خطرناک وارننگ اور اتنی خطرناک عذاب کی اطلاع ان لوگوں کو دی گئی جو حقوق العباد کی رعایت نہیں کرتے، جو بندوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ اس زمانے میں عام طور سے ہماری دینداری کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ کچھ مخصوص اعمال ہیں الگ الگ طبقوں کے۔ کسی کی دینداری یہ ہے کہ وہ نوافل کو پڑھے، کسی کی دینداری یہ ہے کہ وہ دیر دیر تک ذکر کرے، کسی کی دینداری یہ ہے کہ وہ حج کر لے، عمرہ کرے، کسی کی دینداری
یہ ہے کہ وہ مسجد بنا لے، مدرسہ بنا لے، اس سے آگے بڑھے تو غریبوں کی، یتیموں کی کچھ خدمت کرے، کچھ بچیوں کی شادی کرائے۔ کسی کی دینداری یہ ہے کہ وہ مخصوص طریقے پر دین کی محنت میں وقت لگائے، اور معاملات عموماً ہم سب کے اچھے نہیں ہوتے۔ کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق دبایا، کسی کو پریشان کر کے رکھا ہے، جھوٹ بولتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں وہ الگ ہی الگ ہے، وہ دینداری ہے، یہ دنیا داری۔ بندوں کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ دو طرح ہوتا ہے۔ بندوں کو تکلیف پہنچانے کے دو طریقے، ایک انسان اپنے اخلاق کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، برائی کرنا، گالی گلوچ کرنا، جھوٹے الزامات لگانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، انسانوں سے حسد کرنا، جلن رکھنا، اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا اپنے مقابلے، جس کو کبر کہتے ہیں۔ کبر اس کا نام ہے کہ انسان کا اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اس کی توہین کرنا۔ یہ بھی حقوق العباد میں سب شامل ہے۔ اور جو لین دین ہوتا ہے اس میں دھوکے بازی کرنا، جب لینے کا موقع ہے تو پورا پورا وصول کرنا، جب دینے کا موقع ہے تو اس میں چوری کرنا، ڈنڈی مارنا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ویل کہا ہے، تباہی بتلائی ہے، بربادی کی اطلاع دی ہے ان لوگوں کو جو اپنی بد اخلاقیوں سے دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے تباہی اور بربادی کی اطلاع دی ہے ان لوگوں کے لیے جو معاملات میں دھوکے بازی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال نامے تین قسم کے ہوں۔ ایک وہ اعمال نامہ جس میں شرک ہوگا، فرمایا اس میں تو بخشش کی کوئی شکل نہیں۔ شرک لے کر گیا، ابھی دنیا میں کوئی شرک کر رہا ہے اس کی بخشش ہو سکتی ہے اگر توبہ کرے، لیکن شرک کا اعمال نامہ تو تبھی پیش ہوگا نا جب وہ شرک کی حالت میں مر کر کے گیا، اس نے توبہ نہیں کی، اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال نامہ جس میں شرک ہوگا اس میں تو معافی کا کوئی سوال نہیں۔ فرمایا دوسرا اعمال نامہ وہ ہے جس میں بندوں کے حقوق ہوں، اس کی زمین تباہی تھی، اس کی ادائیگی وقت میں نہیں کی تھی۔ ہمارے یہاں تو اس کو بہت بڑی ایمانداری سمجھا جاتا ہے، لیکن دے تو دیا تھا، دینا تھا 15 دن میں دیا، 15 مہینے میں ڈال کر کے رکھا، اور بیچارہ معاملے تو مجرم تھا۔ ہاں جب موقع دینے کے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بار بار فون کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی نے پریشان ہو کر کے کسی نے تذکرہ کر دیا کہ بھائی فلاں صاحب کے پاس میرے پیسے باقی ہیں وہ دے نہیں رہے، ذرا آپ کہہ دیجیے، اچھا تم نے ان سے کہا تھا تو ہم پھر انہیں سے لے
راستے میں رک کر کے کسی سے اس طرح بات کرنا کہ آگے پیچھے کا ٹرافک جام ہو، یہ بھی وہ بڑی بات ہے. اور اس زمانے میں ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ راستے میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، یہ ایک جرم. اور کوئی ہارن دے دے تو اس کو اتنی زور سے گھور کے دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے آنکھ سے کھا جائے. یہ دوسرا جرم ہے جو پہلے سے بڑا ہے، یہ کبر ہے. اور کبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے. یعنی اگر کبر سے توبہ نہیں کیا تو ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی. یہ مطلب چاہے جتنی نماز پڑھے، چاہے جتنے روزے رکھے، چاہے جتنے حج کرے، چاہے جتنے عمرے کرے، چاہے جتنی مسجدیں بنائے، چاہے جتنے مدرسے بنائے، چاہے جتنے چلے لگائے، چاہے جتنے 4 مہینے لگائے، اور چاہے جتنی دیر تک بیٹھ کر کے ذکر کرے، تلاوت کرے، مراقبہ کرے، کچھ بھی کرے. کسی مخصوص طبقے کو خدا نخواستہ نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن کوئی کچھ بھی کرے، اگر اندر سے بڑائی نہیں نکلی اور اسی حال میں دنیا سے گیا، ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی. اس لیے کہ جنت میں کبھی کون نہیں جائے گا؟ وہی نہیں جائے گا نا جو بغیر ایمان کے. کبر ہی ہے جس نے شیطان کو، ابلیس کو شیطان بنایا، مردود بنایا. عبادت میں تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن کبر نے اس کو مردود. اللہ سب کی عبادت. گھر بناتے ہوئے تھوڑا سا بڑھ کے بنانا. مسجد میں آ رہے ہیں، نمازیوں کی چپلیں رکھی اور چپل کے اوپر چلتے چلے آ رہے ہیں، روکتے چلے آ رہے ہیں. یہ سب حقوق والی بات میں شامل، سب کا حساب ہو. مشکل ہو جائے گا حساب. کسی کس سے معافی مانگیں؟ اول تو یہ ہے کہ مسجدوں میں چپلیں وغیرہ رکھنے کا معقول انتظام ہونا چاہیے. صرف اندر ماربل اور گرینائٹ لگا دینا کافی نہیں ہے. چپلوں کا بھی معقول انتظام ہونا چاہیے. استنجا خانے اور بیت الخلاء کا بھی معقول انتظام ہونا چاہیے. ہر چیز کا معقول انتظام ہونا چاہیے. یہ سب ضروریات میں شامل ہے. بلکہ جو عمومی معاملات ہوتے ہیں ان میں تو اور زیادہ مشکل ہوتے ہیں. اس میں کسی سے معافی مانگی، کسی خاص آدمی کے ساتھ معاملہ ہے تو اس سے جا کر کے معافی مانگ لینا، معذرت کر لینا آسان ہے. یہ سب حقوق والی بات میں شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا نام اعمال وہ ہوگا جس میں حقوق العباد ہو. اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجھ سے مطلب نہیں ہے، جس کا حق ہے اس کو ادا کرو. جب تک وہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی. اتنا ڈرایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، بتلاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ فلس عربی میں پیسے ہوئے، اور باب افعال کی خصوصیت ہے سلب ماخذ. تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، خالی ہاتھ، محتاج، فقیر. بالکل جس کی جیب بھی خالی، ہاتھ بھی خالی، گھر بھی خالی، اسے عربی میں مفلس کہتے ہیں. حضور نے پوچھا بتلاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال پیسہ کچھ نہ ہو. حضور نے فرمایا نہیں، اصل مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے. ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اللہ کے راستے کی محنت بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقات بھی ہیں. لوگ دیکھ کر کے رشک کریں گے کہ کتنا خوب نصیب آدمی ہے، کتنا مال لے کر کے آیا. وہاں کی کرنسی تو یہی ہے نا.
آخرت کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں لے کر گیا اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور اس نے کہیں کہ اللہ اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق بہت ہیں. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کراؤ. اب کوئی آ کر کے کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا، گھور کر کے میری بے عزتی کی، ٹھیک ہے دیکھو اس گناہ کے مقابلے میں کتنی نیکیاں آتی ہیں، پتہ چلے گا کتنی نہیں، دے دو اس کو. لیکن وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی، ٹھیک ہے اس کو وزن کر کے دے دو. اس نے میرا حق دبا لیا تھا، یہ گھر بنا رہا تھا بازو میں میری زمین تھی 6 انچ بڑھا کر کے بنایا، دے دو اتنی نمازیں دے دو اتنے روزے دے. اللہ فرماتے ہیں حق والے آ کر اپنا اپنا حق مانگتے رہیں گے اور اس کی عبادتیں تقسیم ہوتی رہیں گی ہوتے ہوتے سب ختم ہو. جتنی لے کر آیا تھا سب ختم اور اشتہار کریں گے اللہ نیکیاں تو سب ختم ہو گئی، حق والے ابھی بھی باقی ہیں. اللہ فرمائیں گے اب ایسا کرو ان کے گناہ اس کے ذمہ کرو. اب کوئی حق والا ہے ٹھیک ہے اس کے اتنے گناہ اس کے اوپر ڈالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حساب مکمل ہوگا تو جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا اس سے زیادہ گناہوں کا ڈھیر جمع ہو جائے گا اور ان سب کے ساتھ اسے اٹھا کر جہنم میں لڑکا دیا جائے گا، ڈھکیل دیا جائے گا جہنم میں. چلا جائے کتنی خطرے کی بات ہے. اسی لیے جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے اس کی ہمت نہیں پڑتی اس طرح اپنی نیکیاں ضائع کرے، برباد کسی کی حق تلفی کرے، اس کی ہمت نہیں. ہمارے بزرگوں میں بہت بڑی شخصیت تھی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اب اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ بہت سارے ان کے چاہنے والے تھے، بہت سارے ان کے شدید مخالف بھی تھے. وہ گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے. تو کسی نے حضرت سے تذکرہ کیا حضرت فلاں فلاں لوگ آپ کو بہت برا کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا میں ان لوگوں کے لیے نام لے لے کر تہجد میں دعائیں مانگتا ہوں، ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے. اور پھر فرمایا وہ لوگ میرے مخلص ہیں، میرے محسن ہیں. لوگوں کو تعجب ہو وہ گالیاں دیتے ہیں، اسٹیج پر گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. اور حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ میرے محسن. فرمایا وہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اپنی نیکیاں کرتے ہیں اور مجھے تحفے میں دیتے ہیں. میں ان کو اپنا محسن نہ سمجھوں اور اتنا ہدیہ دیتے ہیں مجھے تو میں ان کے لیے دعائیں نہ کروں. پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، اسی زمانے کی بات ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے ابھی دنیا میں موجود ہیں، ان سے پڑھنے والے دنیا میں موجود ہیں اور ان کے شاگردوں کے شاگرد تو بہت ہیں. شاگردوں کے شاگردوں میں خود ہمارا نام نہیں. تو سچی بات یہی ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، جو کسی کا دل دکھاتا ہے، وہ تو اپنی نیکیاں دوسرے کو دیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سارے لوگ برائیاں کرتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ بلند مقام دیتے ہیں تو شیطان بہت سارے دلوں میں اس کے لیے حسد پیدا کرتے ہیں. امام صاحب کا بہت بلند مقام تھا علمی طور پر بھی، تو بہت سارے لوگوں کو شیطان نے حسد میں مبتلا کر دیا تھا. بہت سے بیچارے غلط فہمی میں تھے جو پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. لوگوں نے پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ صاحب یہ تو صاحب رائے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اپنی رائے سے فیصلے کرتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث کو کوئی مطلب ہے. اس زمانے میں بھی سوچنے کی باتیں کی جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے کچھ مقصود
امام صاحب کے بہت بڑے شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے شاگرد تھے، اور ان پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے احسانات بھی تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحابت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ امام صاحب بڑے مالدار بھی تھے، بڑے سخی تھے، وہ خرچ کرتے تھے، خاص طور سے دینداروں پر، دین کی خدمت گزاروں پر خوب خرچ کرتے تھے تاکہ یہ لوگ اپنے کام میں لگے رہیں۔ تو لوگ امام صاحب کی صحابت کے تذکرے کرتے تھے، اتنے بڑے سخی تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ سب لوگ واقعات سنا رہے ہیں، آپ بھی سنائیے اپنے استاد کی سخاوت کا کوئی واقعہ۔ میں کیا سناؤں؟ میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے بڑا بخیل کوئی نہیں دیکھا۔ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ امام صاحب بخیل نہیں تھے، بڑے سخی تھے۔ لوگ سناٹے میں آ گئے، کیا رہے ہیں، اور سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہمارے تو سمجھ میں آئی نہیں، آپ کی بات آپ کی وضاحت کر دیجیے۔ فرمایا تم لوگوں کو معلوم ہے کتنے لوگ امام صاحب کی غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے ان پر، وہ سب اپنی نیکیاں امام صاحب کو دیتے تھے، اور میرے استاد امام ابو حنیفہ ساری زندگی دوسروں کی نیکیاں سمیٹتے رہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے اپنی کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی کسی کو دی ہو۔ اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ یہ بتلایا کہ تم لوگوں کی نظر میں صرف یہ کمال ہے کہ وہ اپنا مال بہت خرچ کرتے تھے، میری نظر میں تو اصل کمال یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کی اس طرح حفاظت کرتے تھے، وہ اپنی نیکیاں نہیں ضائع کرتے تھے۔ یہ سمجھا ہے؟ بہت ساری نیکیاں کر لینا، عبادت کر لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ جیسے کہ پانی کی بوتل ہے، اس کو ڈال کے نیچے رکھیے، بھر جائے گی، لیکن اگر نیچے سوراخ ہے تو کیا ہوگا؟ بھرے گی، پھر خالی ہو جائے گی، پھر بھر دیجیے، پھر خالی ہو جائے گی۔ سوراخ بند ہونا چاہیے نا، اگر سوراخ بند ہے تو بھری رہے گی۔ تو نیکیاں کر لینا کمال نہیں ہے، سوراخ بند ہونے چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہونے پائیں۔ اور ہم لوگ نیکیاں کر لیتے ہیں، سوراخ نہیں بنتے۔ آج سے بند کریں گے انشاءاللہ سارے۔ ہماری ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، جو آ گئی، جو ہم نے کر لی، اخلاص کے ساتھ ہو تاکہ واقعی وہ نیکی بنے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پھر اس کو ہمارے ساتھ جانا چاہیے، اور کوئی اس کا دعوے دار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے لوگوں کا حق دبایا، لوگوں کا دل دکھایا، تو اس کے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، وہ لے کے چلے جائیں گے۔ تو کمایا ہم نے، کھائیں گے دوسرے، کمایا ہم نے، پائیں گے دوسرے، لے جائیں گے دوسرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خاص طور سے جن لوگوں کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، دنیا میں کچھ عزت ہوتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، اگر انہوں نے اپنی اصلاح کی اور اپنی تربیت کی، خصوصی فکر نہیں کی، تو شیطان ان کے اندر ایک طرح کی بڑائی پیدا کرتا ہے، اور وہ دوسروں کو پھر حقیر سمجھنے آ رہے ہیں، کچھ نہیں آتا اس کو، اتنے دن ہو گئے کچھ نہیں کر پایا، کر بھی نہیں پائے۔ ایک یہ ہے کہ واقعی کسی کے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، ناسمجھی ہے، اس سے ہمدردی ہے، محبت ہے کہ بھائی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور اس کو بلا کے سمجھانے میں ایسے مت کرو، اتنے دن ہو گئے تم اب تک کچھ کر نہیں پائے، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ہے ہمدردی، تو اچھی چیز ہے، اس کو سمجھانا۔ اور ایک ہے کسی کی توہین کرنا، اس پر تبصرے کرنا، یہ ہے کبر، اپنی بڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے اللہ نے مال دیا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھی سواری استعمال کروں، حضور یہ کبر تو نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں،
اگر اللہ نے تم کو دیا ہے نعمت اور تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اس کو استعمال کرو، تم کسی کی ہم تلفی میں نہیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور استعمال کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی گاڑی میں چلو، اچھا گھر بناؤ، کوئی حرج نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کبر دوسروں کا حق مارنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ کبر یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو حقیر سمجھے، اس کی اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے میں ذرا اچھی گاڑی اس لیے نہیں کہ میں اس گاڑی میں چلوں اور دوسروں کو معمول سمجھوں، یہ میری ضرورت ہے، میرا دل چاہتا ہے، میری خوشی ہے، یا مجھے اس میں آرام ملتا ہے، میرا لمبا سفر ہوتا ہے، چھوٹی گاڑی میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، تکرار ہو جاتا ہے، اور میرے لیے مشکل میں نہیں، اللہ نے دیا تو کوئی حرج نہیں، استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس کے بعد نہیں ہے اس کو بھی عزت کی نظر سے دیکھیں کہ بھائی یہ بھی تو ایمان والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے بعد گاڑی نہیں تو کیا ہوا، کیا پتا اس کی نیکیاں کتنی زیادہ ہوں، کیا پتا یہ اللہ کے کتنا قریب ہوگا، کیا پتا اس کا کتنی عبادتیں ہوں گی، مجھ سے بہت اچھا ہوگا، اللہ اس کو بھی مجھے بھی اچھا بنا دی، اور اللہ اس کے بعد یہ دنیا کی نعمت نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے دیا تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں، اللہ اس کو بھی دے دیجیے۔ عام طور سے اگر تربیت نہ ہو تو مال کے ساتھ جو وبال آتا ہے، مال کے ساتھ جو مصیبت آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کی تحقیر دو طرح کرتا ہے، ایک اشارے سے، جس کو اس زمانے میں باڈی لینگویج کہتے ہیں، قرآن نے اس کے لیے صرف اشارے کا تذکرہ کیا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اشارے کرتے ہیں، یعنی جو اپنے بدن کی زبان سے دوسروں کی توہین کرتے ہیں، اکڑ کر کے چلنا، گھور کر کے دیکھنا، ایسے انداز سے بیٹھنا، کسی کے بارے میں ایسے اشارہ کر دینا جس سے اس کی توہین ہو، یہ سب حقوق العباد میں شامل ہے، یہ سب بیماری، اور زبان سے تبصرے کرنا، زبان سے برائی کرنا، تو بیچارہ اپنے چلو چلو چپ رہو، بہت قابل بنتے ہو پتہ ہے ہمیں، کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہاں ان کو ہم جانتے ہیں، بس اتنا کہہ کے سامنے والے کو نہ معلوم کتنی بدگمانی ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کمزوریاں ہوں گی، پتہ نہیں کیا خرابیاں ہوں گی، اور اللہ نے فرمایا یہ بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، فرمایا یہ بیماریاں مال کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، یہ خاص مالداروں کی بیماری، لیکن ہر مالدار میں نہیں ہوتی، اس مالدار میں ہوتی ہے جس کو اپنی تربیت کی فکر نہیں ہے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اشارے کرتے ہیں اور زبان سے کسی کی توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور گنتا ہے اس کو، بار بار بیلنس چیک کرتا ہے، بار بار حساب، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو، اب اتنا ہو، بڑا خوش ہوتا ہے، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، یحسب ان مالہ اخلدہ، ایسا سمجھتا ہے کہ گویا اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، کسی کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی تو نہیں دے سکتا، کسی کا مال تو اس کو ہمیشہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے اگر اس کی زندگی میں اس کا مال نہ بھی چھینا، باقی بھی رہا، بڑھتا رہا، جائیداد بڑھتی رہی، لیکن وہ دوسروں کی توہین کرتا رہا، تحقیر کرتا رہا، ایک دن موت تو آئے گی، اللہ نے فرمایا آئے ہمارے پاس، کلا، ایسا نہیں ہوگا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مال سے مجھے عزت ملے گی، نہیں ملے گی، دنیا میں بھی نہیں ملے گی، آخرت میں بھی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں متکبر آدمی کسی کی نظر میں بھی باعزت نہیں ہوتا، ہر ایک کی نگاہوں میں وہ ذلیل ہوتا ہے، چاہے آدمی اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کر لے، چاہے اس کی طاقت کی وجہ سے سامنے اس کو کچھ نہ کہہ سکے، یا خفیہ اطلاع سے ڈرے پیٹ پیچھے بھی نہ کر سکے، کسی
کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی ملک کا صدر ہو جائے، وزیر اعظم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور جو متواضع ہوتا ہے اس کی ہر ایک کے دل میں عزت ہوتی ہے، چاہے وہ خالی ہاتھ ہو، تو عزت بھی نہیں ملے گی۔ اور ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا، مال بھی ہمیشہ نہیں رکھ سکتا، اور آدمی سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے تو میں تو بڑا کامیاب ہوں، میں جو چاہوں گا کر لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں دنیا میں ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم دنیا میں کچھ دن تک جو چاہو کر لو، ہم تمہاری پکڑ نہ کریں، چھوڑ دے دیں، لیکن آخرت میں تو کچھ بھی نہیں چلے گی تمہاری۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اٹھا کر حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھینکنا نفس عربی میں تھوڑے تھوڑے سے لفظ کے فرق کے ساتھ معنی بہت بڑھ، ایک ہے نقط، نون با ضاد، اس کے معنی ہے حرکت کرنا، جسم میں جو نسیں حرکت کرتی ہیں ان کو بھی نبض کہتے ہیں نا۔ حکیم صاحب نبض دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کا صحیح تلفظ تو نہیں، یہ نبض ہے، نون با ضاد۔ ایک ہے نبض، نون با دال، اس کے معنی ہے پھینکنا، یوں الٹی کھاتے ہیں نا آئے، اور یہ انگلی میں لکھتی ہوگی، کنکڑی اٹھا کے یوں کہاں گرے گی معلوم نہیں، اس کو کہتے ہیں نبض۔ پیسے کو اٹھا کر کوئی پھینکتا نہیں ہے احتیاط سے، لیکن کوئی کنکڑی ہو تو اٹھا کے یوں پھینک، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو تو اٹھا کے یوں پھینک دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کو الحطمہ میں پھینک دیا، کہاں گر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بے وقت ہوگا۔ بہت بڑا سمجھتا تھا نا اپنے کو، بہت باعزت سمجھتا تھا اپنے کو، اپنے مال کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے اٹھا کر الحطمہ میں پھینک دیا گیا۔ پھر اللہ خود کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے الحطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، یہ الحطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ خاص طور سے اللہ کی طرف سے دہکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ دنیا کی کوئی معمولی آگ نہیں ہے، یہ ایسی آگ ہے جس کو ایسے مجرموں کے لیے اسپیشل طریقے پر اللہ نے گرم کیا ہے، دہکایا ہے۔ التي تطلع على الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی، صرف جسم کو نہیں جلائے گی، دل کو بھی جلائے گی۔ دل کتنا اندر ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، کتنا حساس ہوتا ہے۔ انها علیہم مؤصدہ، اور یہ آگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوگی، فی عمد ممددہ، جیسے کسی کیمپ میں قناتیں لگا دی جاتی ہیں نا چاروں طرف سے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس طرح یہ آگ کے اندر ہوں گے، اور چاروں طرف سے آگ کی دیواریں ہوں گی جو گھیرے ہوں گی، یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ ایسی سخت تباہی کی اطلاع اللہ نے دی ہے ان لوگوں کو جو اپنی دولت اور اپنے اقتدار کی وجہ سے کبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اپنی زبان سے اور اپنی باڈی لینگویج سے دوسروں کی توہین، اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہیں، دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگ بہت استعمال ہوتا ہے باڈی لینگویج، کہاں فلاں صاحب گئے تھے ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ اس طرح بیٹھے تھے، وہ اس طرح اٹھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ زیادہ پرانی بات نہیں، آپ ہی کے شہر میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ تشریف لائے تھے ملک کے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، تو میڈیا والوں نے باقاعدہ بہت اہتمام سے اس کو کور کیا تھا کہ آپ دونوں کی باڈی لینگویج دیکھیے، ایک صاحب بڑے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور ایک صاحب بغیر ٹیک لگائے یوں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دب رہے ہیں۔ یاد آیا آپ یہاں تو خوب ہوتا رہتا نا، آپ تو ماشاء اللہ سیاست کے مرکز میں رہتے، اللہ اس گندی سیاست سے میری آپ کی سب کی حفاظت کرے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جو باڈی لینگویج سے لوگوں کی توہین کی، تو ہم نے کہا تو کچھ نہیں تھا، ہاں اللہ کہتے ہیں تم نے کہا کچھ نہیں تھا، لیکن تمہارا حال ہم خوب جانتے ہیں، ہم علیم بذات الصدور ہیں، ہم دلوں کے اندر کے چھپے ہوئے بھید کو جانتے ہیں۔ ایک یہ، اور دوسری جگہ فرمایا ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے ان حق
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تباہی اور بربادی ہے ان دھوکے بازوں کے لیے جن کو لینا ہو تو پورا وصول کرتے ہیں، قیمت پوری لیں گے، بعد میں چوری کریں گے، دکھائیں گے کچھ اور. فروٹ والے، سبزی والے جو حرکت کرتے ہیں، سامنے رکھیں گے اچھا مال، قیمت بتائیں گے تو آدمی سمجھے گا نا اس مال کی قیمت ہے، اور پیچھے جو دینے والا ہوگا وہ الگ ہوگا. دیکھیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وزن میں چوری کرتے. اب تو الیکٹرانک ترازویں آ گئی. پہلے جب کانٹے ہوتے تھے وہ رسی لگا کر کے ان کے پلڑے بنائے جاتے ہیں، تو پتہ ہے کیا حرکت کی جاتی ہے؟ جس پلڑے میں سامان رکھنا ہے اس کی رسیاں تھوڑی سی لمبی کرنی ہے، اور جس پلڑے میں باٹ رکھنا ہے اس کی رسیاں تھوڑی سی چھوٹی رکھی جاتی ہے. جو انجینئر ہونا ماشاء اللہ کوئی بات کچھ سمجھ نہیں. اب کیا ہوتا تھا، جو باٹ والا پلڑا ہے وہ زمین سے تھوڑا اٹھا ہوا ہے تو اس پر زمین کی گریویٹی فورس کا اثر کم ہے، اور جس پہ سامان رکھنا ہے وہ تھوڑا سا نیچے تو اس پر اثر زیادہ ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا ادھر 1 کلو رکھا، ادھر وہ 950 گرام ہوگا تبھی بھی کانٹا برابر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین اس کو زیادہ کھینچ رہی ہے. یہ چوری ہوتی اسی چوری کا نسل. آج کل کے کانٹے ہیں سیٹنگ بدل دیا، پیٹرول پمپ میں سیٹنگ بدلی ہوتی. اسی لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مشہور فیگر ہیں ان فیگروں میں تیل مت دیا. 1000 کا لینا ہے تو ان سے کو 1001 روپے کا دو، اور اگر 1 روپیہ چینج دینا مشکل ہے تو ان سے کو 998 روپے کا دے دو، 2 روپیہ ہدیہ. میں عام طور سے 1000 کا تیل لینا ہوں تو 998 یا 999 کا لیتا ہوں، پھر 1000 دے کر کے اس سے بھرنے والی جگہ تو 1 روپیہ جو بچے وہ دوبارہ. لیکن 1 روپیہ دے کر پتہ نہیں کتنے روپے کی دھوکے بازی سے بچے چپ لگتے ہیں. دنیا بنود ہے نا، قیامت کا یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، اس لیے دھوکے بازیاں ہیں. جس طرح دھوکہ دینا ناپسند ہے، جان بوجھ کر دھوکہ کھانا بھی ناپسند ہے. بچنے کی کوشش کرو، دھوکہ مت کھاؤ، اور اس کے بعد تم نے بچنے کی کوشش کی پھر بھی تم دھوکہ کھا گئے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، تمہارا محفوظ ہو گیا. لیکن جان بوجھ کر دھوکہ مت کھاؤ، اللہ کی نعمت سے لٹاؤ مت، صدقہ کرو نا. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لینا ہو تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر یا تول کر دینے کا وقت آئے تو کم کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے جس میں سب کو اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے بتلایا، پہلے والوں کے لیے بتلایا کہ اصل میں ان کے مال نے ان کو اس خبط میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہماری عزت تو ہمیشہ رہے گی، ہمارا کوئی کیا بگاڑ دے سکتا ہے، ہمارے تو ایک کال پر سارے کام ہوتے ہیں صاحب، ہمارے تو پولیس کمشنر سے تعلقات ہیں اور فلاں منسٹر سے تعلقات ہیں اور فلاں سے تعلقات. ہمارے یہاں عام طور سے ایک مسئلہ مشہور ہے، کہتے ہیں بھائی دہلی میں کسی رکشے والے سے بھی ذرا احتیاط سے بات کرنا، ہو سکتا ہے اس کے کسی منسٹر سے تعلق. جو خط سوال ہوتا ہے نا، ہمارے تو بڑے تعلقات ہیں ان کا رزق. اور یہاں اللہ نے فرمایا یہ دھوکے بازی آدمی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے. جس کو آخرت کا یقین ہو وہ ایسی غلطیاں نہیں کر سکتا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا ان لوگوں کو اس بڑے دن میں اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے جس دن سارے انسانوں کو اٹھ کر رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ کسی اور کو حساب نہیں دینا کہ کچھ لے دے کے کام چل جائے، کچھ ٹیبل کے اوپر سے، کچھ ٹیبل کے نیچے سے، کچھ مٹھائی کے ڈبے میں
سمجھیں کہ صاحب مٹھائی لے کر کے آئے ہیں، سوٹ کی پیکنگ ہے، لوگ سمجھیں کہ سوٹ لے کر کے آئے، اندر کاغذ کا سوٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں وہاں معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا. اللہ کے پاس رشوت نہیں چلے گی، طاقت بھی نہیں چلے گی، دھاندلی بھی نہیں چلے گی. کلا، ایسا نہیں ہوگا جیسا لوگوں نے سمجھ رکھا. دونوں جگہ ایک ہی لفظ استعمال ہوا، کلا. وہاں فرمایا کلا لیبتن فی الحطمہ، ایسا نہیں ہوگا. وہاں دھوکے بازوں کی عزت نہیں ہوگی، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہاں فرمایا کلا، ایسا نہیں ہوگا جیسا سمجھ رکھا ہے. ان کتاب الفجار لفی سجین، جو نافرمان ہیں ان کے نام اعمال سجین میں رہتے ہیں، اور جو فرما بردار ہیں ان کے نام اعمال علیین میں ہوتے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کامیاب ہو جائے گا، ہر ایک نہیں کامیاب. جو وہاں کی کامیابی کی فکر کرے گا، جو وہاں کی ناکامی سے ڈرے گا، جس کے دل میں آخرت کا ایسا یقین ہوگا اور جس کو آخرت کا ایسا استحصال نصیب ہوگا کہ شیطان دل میں گناہ کا خیال ڈالے تو اس کا دل ڈر جائے. مجھے اللہ کے پاس حساب دینا، مجھے اللہ کے پاس جانا. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ ایک زمانے میں اپنے ابتدائی دور میں کانپور میں پڑھا تھا. کانپور کا جو مشہور مدرسہ ہے جامعہ العلوم پٹکاپور میں، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا. تو جامع مسجد تھی نہیں، مدرسہ نہیں تھا، مدرسہ حضرت کا. ہمارے پروفیسر صاحب اور اسی مدرسے میں شامل ہوتے تھے. تو حضرت ایک مرتبہ کانپور کے لیے ٹرین میں بیٹھے، غالباً میرے سے یا غازی آباد سے کہاں سے بیٹھ لیتے تھے. تو کسی عقیدت مند نے لا کر کے کچھ گنے دیا، حضرت یہ لیتے جائیے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ لے کر کے آئے. اس زمانے میں ٹرین میں سامان کا وزن کرایا جاتا تھا، انگریزوں کا دور تھا، سامان کا وزن کرایا جاتا تھا اور اس وزن کے اعتبار سے اس کا ٹکٹ خریدا جاتا تھا. تو حضرت نے فرمایا بھائی اس کا وزن کرا کے جتنا وزن بنتا ہو اس کے حساب سے ٹکٹ لے کر کے آؤ. ٹی سی صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چل رہا ہوں نا ساتھ میں، چیکنگ تو مجھے ہی کرنی ہے، میں چل رہا ہوں ساتھ میں. حضرت نے فرمایا آپ کہاں تک چلیں گے؟ تو انہوں نے کسی اسٹیشن کا نام لیا کہ میری ڈیوٹی فلاں اسٹیشن تک ہے. حضرت نے فرمایا لیکن مجھے تو اور آگے جانا ہے. انہوں نے کہا جی حضرت، اس کے آگے جو آئیں گے وہ بھی میرے دوست ہوں گے، میں ان سے کہہ دوں گا. حضرت نے فرمایا اچھا وہ کہاں تک چلیں گے؟ کہ حضرت وہ کانپور تک جائیں گے. حضرت نے فرمایا لیکن مجھے تو اور آگے جانا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو تو کانپور جانا ہے نا؟ فرمایا نہیں، مجھے آخرت تک جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. اگر وہاں بھی آپ نکلوا سکے تو بتلائیے، اگر اللہ کے پاس بھی آپ میرا یہ سامان نکلوا سکے تو بتائیے. حضرت میں وہاں تو نہیں نکلوا سکتا، بھائی یا تو یہ گنے واپس دے دو اور میرے ساتھ بھیجنا ہے تو جا کے وزن کراؤ ٹکٹ لے. انگریزوں کا دور تھا، انگریز ظالم تھے، لیکن ان کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں تو گویا ان کے ساتھ ایک عملی معاہدہ ہے، گویا آپ کی گاڑی استعمال کریں. جیسے بجلی استعمال کرتے ہیں نا، تو گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، بجلی استعمال کریں گے اس کے پیسے دیں گے، چاہے حکومت جتنا ظلم کرے. بجلی کی چوری جائز نہیں ہے، کوئی بھی چوری جائز نہیں ہے. کوئی آدمی جا کر کے زبردستی پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھرا لے اور پیسے نہ دے، وہ لوگ کا اتنا مہنگا ہو گیا تو مہنگا ہو گیا مت خریدو. جنہوں نے مہنگا کیا وہ یقیناً ظالم
جب تک زندگی نہیں بدلے گی ہم اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں خونخوار جانور بن کے رہیں گے. محلے والے بھی ہم سے پناہ مانگیں گے, بچے بھی مانگیں گے, سب نفرت کریں گے. جب تک ان کی ضرورت ہے اس وقت تک ساتھ میں رہیں گے کہ بھائی پیسے چاہیے آپ بس, جس دن اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں گے پلٹ کے نہیں دیں گے. اور اگر اللہ کا یقین آ گیا, آخرت کا یقین آ گیا اور ہمارے معاملات درست ہو گئے, ہمارے اخلاق درست ہو گئے, ہم دلوں میں حکمراں بن کے رہیں گے انشاءاللہ. ہر ایک ہم سے محبت کرے گا, حتیٰ کہ جو بظاہر مخالف ہے وہ بھی محبت کرے گا. جن کو کسی وجہ سے غلط فہمی ہوگی, جن کو دشمنی جن کے دل میں ڈال دی گئی ہوگی, وہ بھی محبت کرنے پر مجبور ہوں. اس وقت صرف کسی کمزوری کی طرف توجہ دلانا تھا جو عموماً ہم سب میں پائی جاتی ہے. میں اپنے کو بری کر کے الگ کر کے بات نہیں کر رہا, اللہ میری بھی اصلاح فرمائے, آپ سب کی اصلاح فرمائے. حقوق العباد کا مسئلہ ہوا ہے. ہاں میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا تھا, انہوں نے فرمایا اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے. ایک وہ اعمال نامہ جس میں شرک ہوگا, اس میں معافی نہیں. ایک وہ اعمال نامہ جس میں حقوق العباد ہوں گے, اس میں اللہ کہیں گے مجھ سے مطلب نہیں ہے, جن کے حقوق ہیں ان سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو. اور فرمایا ایک وہ اعمال نامہ جس میں اللہ کے حقوق ہوں گے, حضور نے فرمایا اس میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. چاہیں گے تو حساب لیں گے, سزا دیں گے, چاہیں گے یوں ہی معاف کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر چاہیں گے تو حساب لیں گے تو ڈرنا اس سے بھی چاہیے. لیکن معاملات میں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے, اخلاقیات میں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اس میں تو اچھا آخرت میں کوئی نہیں معاف کرے گا, دنیا میں ہی معاف کرا لینا چاہیے. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ بھائی جب آپس میں ملاقاتیں ہوا کرے نا, معافی تلافی کر لیا کرو کہ بھائی اسے احتیاط بھی کیا کرو, قیمت مت کرو, تذکرے مت کرو, تبصرے مت کرو. اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. جب ملاقات ہو تو بھائی کبھی بات چیت ہو جاتی ہے, میری زبان سے اگر کچھ نکل گیا ہو, کوئی تکلیف دہ بات ہو تو اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے. خود بھی دوسروں کو معاف کرو, دوسروں سے معاف کراؤ. تو آج کل دور آسان ہو گیا, ملاقات بھی ضروری نہیں, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے مختلف ذرائع ہیں, معافی مانگ لی جائے, احتیاط کی جائے. اس لیے کہ یہاں معاف کرا لینا آسان ہے, وہاں جب قیمت نظر آئے گی تو کوئی نہیں معاف کرے گا. باپ بیٹے کو نہیں معاف کرے گا, بیٹا باپ کو نہیں معاف کرے گا. اتنی نیکیاں کون چھوڑے گا؟ اور ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی نا, کہ کہیں میری ایک نیکی کم ہو گئی اور میں جہنم میں چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کوئی نہیں چھوڑے گا. یہی کر لینا چاہیے معاملہ سے. اللہ کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن انسان کمزور ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی ایک حق میں کمی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, لیکن دل میں اخلاص ہو, اللہ کی محبت ہو اور اللہ کو پیار آ جائے, اللہ معاف کر. اس میں تو حضور نے فرمایا اس میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, چاہیں کہ حساب لے کے چاہیں گے جو ہی معاف کر. لیکن یہ 2 چیزیں بہت خطرناک. اللہ کا فضل شرک سے تو اللہ نے ہم لوگوں کو بچایا ہوا, اللہ کا بہت احسان ہے. اور بھی جتنی خرابیاں ہیں اللہ ان سب سے بھی بچا کے رکھے. حقوق العباد کا بڑا اہتمام, زبان کی کبر کا تعلق دل سے ہے, اور جب تک دل کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک کبر جاتا نہیں, کہنے سننے سے نہیں جاتا. بسا اوقات زبان بیجا اس لیے چلتی ہے کہ غصہ آتا ہے, اور غصے کا تعلق بھی لطیفہ روح سے ہے. جب تک اس کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک غصہ قابو میں آتا نہیں. حسد کا تعلق بھی, حسد اسی وقت ہوتا ہے جب مال کی زیادہ محبت ہوتی ہے, اس کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. آخرت کا یقین نہیں ہوتا, اللہ کے انصاف کا یقین نہیں ہوتا. ان سب کا تعلق لطائف سے. اسی لیے لطائف پر محنت کرے گا. یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو اسباق ہیں اور ان پر جو لطائف پر محنت ہے اسی لیے کرائی جاتی ہے. لیکن اپنے طور پر محنت
دی جاتی ہے، لیکن اگر اندر سے خوبصورتی نصیب ہوئی تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اندر کی خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے اور اندر کی وہ خوبصورتی چہرے پر نظر آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو اللہ کو یاد کرنے والے جو ذکر کرنے والے ہیں، جیسے جیسے بڑھاپا بڑھتا ہے ان کے چہرے کی رونق بڑھتی ہے، اور عام لوگوں میں بڑھاپا آتا ہے تو چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے۔ جو جوانی کی وجہ سے رونق اور آرائی ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں ختم ہو جاتی ہے، اور جو دل کی نورانیت کی وجہ سے آتی ہے، جتنا دل کا نور بڑھتا رہتا ہے اتنا چہرے کا نور بڑھتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک مرتبہ ہمارے پاس بھیونڈی میں 2 مہمان ہیں، ایک بزرگ جنہوں نے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نظام الدین میں پڑھایا تھا، کے ساتھ کام کیا تھا، اور پھر حضرت کے حکم پر اپنے علاقے میں چلے گئے تھے اور وہاں مدرسہ قائم کیا تھا، وہاں کے شیخ الحدیث جس وقت تشریف لائے تھے وہاں اس وقت جو ان کی عمر 80 کے قریب تھی، گورے تھے، ان کے صاحبزادے بھی ساتھ میں آئے تھے، وہ 50-60 کے بیچ میں رہے ہوں، تو جن کی چھوٹی عمر ہے ان کے چہرے پر رونق زیادہ ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا مرکز میں تشریف لائے ہیں، ایک دوست کا فون آیا کہ فلاں بزرگ آئے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ان کو وہی روکو، میں آ رہا ہوں، یہاں لانے کی ضرورت نہیں، میں خود آ رہا ہوں۔ اور میں نے جا کے ان سے عرض کیا کہ حضرت اگر مجھے پتہ چل جاتا آپ کا وہی میں فلاں جگہ مقیم ہے تو میں وہاں آتا، آپ کو بھیونڈی آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خیر ایک کام تھا، انہوں نے بتلایا آپ کا حکم ہے، میں ابھی یہ کام کر دیتا ہوں۔ غور سے باپ بیٹے دونوں کا چہرہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو گورے دونوں ہیں، لیکن بیٹا جوان ہے لیکن چہرے پر وہ رونق نہیں ہے جو باپ کے چہرے پر رونق ہے۔ اور میں نے ساتھیوں کے کان میں چپکے سے کہا یہ رونق دیکھ رہے ہو نا، یہ چہرے کی نہیں، یہ دل کی رونق ہے جو چہرے پر نظر آتی ہے۔ چہرے تو اسکرین ہے نا، جیسے گاڑیوں میں آپ نے کیمرہ لگا رکھا نا، اندر اسکرین لگی ہوتی ہے تو اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو پیچھے کا منظر ہوتا ہے، اسی طرح چہرے پر جو رونق نظر آ رہی ہوتی ہے وہ سب اندر کی۔ ہمیں بھی تو اپنا اندر بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب اندر محنت کی جاتی تو پھر تبدیلی آتی ہے، پھر اندر کا حال بدلتا ہے، پھر اخلاق درست ہوتے ہیں، پھر زندگی گناہوں سے خالی ہوتی ہے، پھر نیکیاں محفوظ ہوتی ہیں، پھر اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا، پھر گشت کرنا، پھر ملاقاتیں کرنا، پھر ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سب محفوظ ہوتا ہے۔ ورنہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اوپر سے پانی بھرا جا رہا ہے نیچے سے سوراخ بہ رہا ہے۔ آپ کے یہاں تو ماشاء اللہ جمنا بھی ہے، کبھی تو جمنا کا پانی صاف بھی ہوتا ہوگا برسات میں، تو گھر کی چھننی لے کر کے جائیے اور اس میں جمنا سے پانی بھر کر کے لے آئیے تو گھر تک کتنے قطرے پہنچیں گے؟ چھننی میں پانی بھر جائے گی، جب پانی میں ڈالیں گے تو لگے گا پانی، اٹھائیں گے مل جائے۔ ہم اپنے اعمال نامے کو ایسی چھننی نہ بنائیں، ہم اپنے اعمال نامے کو ایسا بنائیں کہ جتنی نیکیاں ہوں سب محفوظ رہیں اور ہمارے ساتھ جائیں۔ اس کے لیے آج سچ پکی توبہ کریں اور یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے کو ٹھیک کریں۔ ایسی نہیں ٹھیک ہو جاتی، جیسے آدمی نیت کرے اب میں بھی پیسے کماؤں گا، ماشاءاللہ کل سے کمانا شروع ہو جائے گی، کام کرنا پڑے گا، ترتیب بنانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، پھر بچانا پڑے گا، تب جا کر کے پیسے آئیں گے نا۔ بالکل اسی طرح خالی نیت کر لینے سے نیکیاں نہیں آ جائیں گی، کرنا پڑے گا۔ خالی نیت کر لیں، اب ایک آدمی بیمار ہے، نہیں اب میں بھی اپنا علاج کروں گا، تو نیت کر لینے سے فائدہ تھوڑی ہو رہے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر جو دوا تجویز کرے اس کو استعمال کرنا ہوگا، بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اپنا حال بتانا پڑے گا، پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ صحت دے دے گا، اچھا کر دے گا۔ بس سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی روحانیت کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، تعلق رکھنا پڑے گا۔ اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ توبہ تو کر ہی لے سکتے ہیں، اور جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں، بیعت کی نیت کر لیں۔ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبل جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ اس دونوں کو قبول فرما لے. جو لوگ سلسلے کے معمولات کرنا چاہتے ہیں وہ معمولات کو غور سے سن لیں. رابطے کا کارڈ ساتھیوں سے حاصل کر لیں. اس میں رابطے کا نمبر لکھا ہوا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے حالات کی اطلاع کریں اور جب بھی حالات کی اطلاع کریں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں ساتھ میں دہلی. مہینے میں ایک مرتبہ اطلاع کریں. کال نہ کریں. واٹس ایپ پر حالات اردو میں لکھیں تو بہت اچھا ہے تاکہ اردو آئے. مسلمانوں نے اردو چھوڑ دیا اور جگہ ہندی چل گئی. مسجد کے اندر بھی ہندی نظر آتی. اردو ہماری زبان ہے, دینی زبان ہے, ہماری قومی زبان ہے, ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے. اردو سیکھنا چاہیے. اردو کو دین سمجھ کر سیکھنا چاہیے. کم از کم واٹس ایپ پہ اپنے حالات کو محسوس کریں. آپ غلط حروف لکھیں کہ لکھیں ہم صحیح کریں گے. انشاءاللہ بتلائیں گے آپ کو کہ یہ لفظ اس طرح نہیں اس طرح لکھو تو یہ خدمت بھی انجام دیتے ہیں. املا بھی درست کرا. اور جب تک مجبوری ہے اور بالکل لکھنا نہیں آتا تو آپ انگریزی حروف میں اردو لکھیں, رومن اردو اپنے حالات کی کر کے. اور معمولات کو غور سے سن لیں. صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں. اور روزانہ صبح شام کم از کم 15-20 منٹ مراقبہ کریں. مراقبہ ذکر قلبی کا نام ہے کہ دل کو اس طرح اللہ سے لگا کر کے بیٹھے کہ ساری مخلوق سے ہٹ کر دل اللہ سے جڑ جائے. اور بس یہ نیت کریں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ نیت کرنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں. آنکھیں بند کر لیں. سب کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائے. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے